نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله تعالى في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. محترم برادران اسلام، عزیز نوجوانان ملت، بزرگوں، پردے کا اہتمام کرنے والی عفت مآب پاک دامن خواتین اسلام، ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، عزت و عظمت، غلبہ و دبدبہ اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے
جو اپنی ملکیت میں تنہا اکیلا مالک، جو اپنی رزاقیت میں تنہا اکیلا رازق اور اپنی بادشاہت میں تنہا اکیلا بادشاہ ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع سخن ہے دل کی بیماریاں اور اس کا روحانی علاج۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند ایسے امراض کو ذکر فرمایا جو انسان کے کفر و نفاق سے تعلق رکھنے والے امراض ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند ایسے امراض کو بھی بیان کیا جو انسان کے اعمال سے تعلق رکھنے والے امراض ہیں، بیماریاں ہیں۔ علامہ السعدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر السعدی میں فرماتے ہیں کہ انسان کے بیماریوں سے تعلق رکھنے والے دو طرح کے امراض ہوتے ہیں، یا تو وہ کفر و نفاق پر مبنی ہوتے ہیں، شہوات پر مبنی ہونے والے چند بیماریاں ہوتی ہیں۔ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں قرآن اور حدیث میں کون سے امراض یعنی بیماریاں بیان کی گئی جو دراصل انسان کے عقیدے کے اندر بھی خلل پیدا کرتی ہیں اور ایک انسان کے اعمال کے لیے خطرے کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے، اگر وہ درست رہا تو سارا بدن، سارا جسم درست رہے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم کا دار و مدار بگڑ جائے گا۔ وہ دل ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ لوگوں سن لو کہ جسم انسانی کے اندر ایک ایسا حصہ ہے، اگر وہ درست رہا تو سارا بدن درست رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جائے۔ یقیناً وہ دل ہے۔ منافقین کی 4 خصلتیں بیان کی گئی، جس آدمی کے اندر بھی یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں وہ خالص منافق کہلاتا ہے۔ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ 4 ایسے اوصاف ہیں، 4 ایسی صفات ہیں جس انسان کے اندر بھی وہ پائی جائیں گی وہ منافق کہلائے گا۔ پہلی صفت یہ ہے اذا حدث کذب، کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اترائے۔ یہ 4 منافقین کے اعمال ہیں، صفات ہیں۔ اور محترم بھائی، ہم اور آپ اپنے دل میں یہ جھانک کر دیکھیں، کیا کہیں یہ صفات میرے اندر پائی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ ہم منافق کا جب بات سنتے ہیں یا ذکر آتا ہے تو ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ وہ مومن مسلمان منافق نہیں ہوتا،
مومن آدمی کبھی منافق نہیں ہوتا. مسلمان کے اندر کہیں نہ کہیں نفاق والی باتیں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نفاق کے ذریعے سے منافق ٹھہر جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی بات کرے تو بات میں بھروسہ کھو جائے یا وہ ایسی باتیں کہے جس کی وجہ سے نفاق لازم آ جاتا ہو تو یقیناً وہ آدمی منافق کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر منافقوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں کے اندر بیماری تھی، کفر تھا، نفاق تھا، اللہ نے ان کے کفر و نفاق میں اضافہ کیا. فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی، وہ اصلاح نہیں کر رہے تھے. جب بیماریاں آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہسپتال کا رخ کرتے ہیں تاکہ ہماری بیماریاں ختم ہو جائے، ہم کو بیماریوں سے شفا مل جائے. ویسے ہی ہمارے دلوں پر کبھی کبھار شیطان کی جانب سے آنے والے حملے ایسے ہوتے ہیں جس کا شکار ہم میں سے اکثریت ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو جھانک کر دیکھیں کہیں ہمارے دلوں کے اندر ایسے امراض، ایسے بیماریاں پیدا ہو رہی یا نہیں. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں لوگوں حسد کرنے سے بچو. لا تحاسدوا، کبھی آپس میں ایک دوسرے کے حق میں حسد نہ کرنا. حسد ایسی بڑی بیماری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان الحسد یأکل الحسنات، کہ لوگوں بے شک حسد ایک ایسی وبا ہے کہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے ویسے حسد انسان کے تمام تر بھلائیوں کو کھا جاتا. حسد کا معنی یہ ہے، حسد کسی انسان کے پاس ہم اچھی چیز کو دیکھ کر اس نعمت کو چھین جانے کا دل میں تصور کرنا، برا خیال کرنا. آج ہم میں سے الحمدللہ اکثر لوگوں کے پاس دی ہوئی اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، جب کبھی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو دیکھیں تو فوراً سبحان اللہ، ماشاء اللہ ایسے کلمات استعمال کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہ تصور کریں اور دل میں طرح طرح کے برے خیالات آئے اور ہم اس کو فروغ دینے لگ جائے. تو یہ منافق کی علامت ہوتی ہے. یہ ایسی علامتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال اکارت و برباد ہو جاتے ہیں. یہ سارے دل کی بیماریاں ہیں جس کا علاج ہم اور آپ کو کرنا چاہیے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، بہت سارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ اس کا علاج کرے. فَيَتَّبِعُونَ، اگر وہ اس کی پیروی کر جاتے ہیں، اس کی اتباع میں لگ جاتے ہیں، اس کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں تو یقیناً ان لوگوں کا مرض بڑھ جاتا ہے. معزز حاضرین، اور یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ دل کی بیماریوں میں سب سے عظیم بیماری یہ بھی ہے کہ ایک انسان نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لگ جائے. حرص یعنی ایک ایسی چاہت ایک انسان کے دل میں ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری دل کی آرزو پوری ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت به، تم میں کا کوئی آدمی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آدمی اپنے نفسانی خواہشات کو میرے لائے ہوئے شریعت کے تابع نہ کر دے، دین کے تابع نہ کر دے. اگر کوئی آدمی اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں برائیاں کروں، میری یہ خواہش ادھوری ہے،
میں بہت سالوں سے انتظار کر رہا تھا اس پل کے لیے، اس لمحے کے لیے، اس وقت کے لیے۔ آج وہ لمحہ میرے سامنے حاضر ہے۔ وہ اچھی خواہش نہیں ہے بلکہ وہ بری خواہش ہے۔ اس کو بھی وہ پورا کرنے سے کتراتا نہیں، پیچھے ہٹتا نہیں، بلکہ اس کی تکمیل کے لیے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ محترم بھائیو، ہر خواہش کو پورا کر لینا یقیناً یہ دل کی بیماری ہے۔ ایک انسان اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دے تو یہ مومنانہ کردار نہیں، مومنانہ اوصاف نہیں ہے۔ مومنانہ وصف یہ ہے جب کبھی اسے برائی کرنے کا موقع بھی ملے پھر بھی وہ اپنے آپ کو برائی سے روک لے، یہ مومنانہ وصف ہے۔ محترم بھائیو، دل کے بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت سارے امراض ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کے عمل بھی برباد ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس میں سے ایک عظیم وبا یہ بھی ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی چاہت اور موت سے نفرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں سارے لوگوں کے دلوں کو وہن لاحق ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے وہن کسے کہتے ہیں؟ وہن یہ ہے کہ ایک انسان، اس کے دل کے اندر آخرت سے بڑھ کر دنیا کی محبت زیادہ ہوگی اور وہ چاہے گا کہ دنیا میں مزید اسے طویل عرصے دراز تک لمبی عمر ملے، اسے کہیں پر بھی ٹھوکر نہ لگے۔ وہ یہ چاہے گا کہ وہ اس کی آرزوئیں تمنائیں پوری ہو جائے، اور وہ ہرگز یہ تمنا نہیں کرے گا کہ کبھی اسے موت آئے، بلکہ موت سے نفرت کرے گا۔ جیسے ہی موت کی خبر سنے یا موت کے بارے میں وہ خبر سنتا ہے تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ ہو۔ ہم ایسی زندگی گزارے جب کبھی موت آئے تو ہمیں کوئی فکر نہ ہو، ایسا عمل کر گزرے کہ ہم آخرت کے لحاظ سے اتنا زیادہ راہ تیار کر لے، توشہ اکٹھا کر لے، کبھی بھی موت آئے تو سمعنا واطعنا صدقنا کی طرح ہم تیار ہو جائیں۔ جیسے اچانک آنے والے حادثات، اچانک آنے والے اخبارات سے ہم سن کر گھبرا جاتے ہیں، اور جب کبھی ہم سفر کرتے ہیں تو یہ تصور کر لیتے ہیں کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ حال حال میں ہم کئی ایسے حادثات دیکھ رہے ہیں۔ بسوں میں سفر کرنا بہت سارے لوگ چھوڑ دیے ہیں، اس وجہ سے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ منزل مقصود تک پہنچنا دشوار ہو گیا ہے، کبھی راستے میں کوئی سفر میں حادثہ نہ ہو جائے۔ محترم بھائیو، ہمارے اعمال ایسے ہو جس کی وجہ سے ہم پر، اپنے عمل کی وجہ سے ہمارے دل میں رشک پیدا ہونا چاہیے، سامنے والے بھی ہم کو دیکھ کر رشک کرنے لگ جائے، اور کبھی بھی موت آئے تو ہم اس کو گلے سے لگائے۔ کیوں؟ ہمارا عمل ایسا ہے، ہمارا عمل ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ سونا استعمال کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ سونے کے اندر اتنا کھرا پن ہوتا ہے۔ 24 کیرٹ کا سونا ہے تو ہم بڑے ٹوک انداز میں بات کرتے ہیں، 22 کیرٹ کا سونا ہے تو ہمارا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو سونے کے اندر پائے جانے والی کوالٹی سے پکڑ کر اس کی ویلیو طے کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے عمل کے اندر، ہمارے کردار کے اندر وہ جھلک ہو تو یقیناً ہمارا وہ سفر آسان ہوتا ہے، وہ موت ہی وہ فیصلہ ثابت کر دیتی ہے۔ محترم بھائیوں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امراض، دلوں کے امراض ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی بیان فرمایا، لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے مومنو تم آپس میں ایک دوسرے کے حق میں حسد نہ کرنا اور زیادتی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، تجسسوا تحسسوا، دو بھی بیان کیا کہ کسی کے خلاف جاسوسی نہ کرنا اور نہ کسی پر عیب جوئی کرنا، کسی پر الزام تراشی کرنا. یہ سارے ایسے امراض ہیں، ایسے بیماریاں ہیں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر اکثریت کے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی اصلاح کر لیں، ہم اس کا ازالہ کریں اور دیکھیں کہ یہ امراض کس قدر ہمارے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہے. محترم بھائیوں، ہمیں ہر بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ذہن میں بٹھانے کی ضرورت یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی 100% صحیح نہیں ہے. ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی طرح خامیاں ضرور ہوتی ہے. فرشتے وہ ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، ان کے اندر گناہ نہیں ہوتا، گناہ کا جذبہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے دور رکھا ہے. انسان گناہوں کا پتلا ہوتا ہے، گناہ انسان کر بیٹھتا ہے. جب کبھی گناہ کا صدور ہو جائے تو فوراً دربار الہی کا رخ کرے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رخ کر کے اللہ سے ندامت و شرمندگی سے احساس کے ساتھ توبہ کرے کہ میرا رب معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. محترم بھائیوں، آئیے میں آپ کے سامنے علاج بیان کر کے مختصراً اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں اس بات کو یاد رکھ لو کہ دلوں کو راحت اور سکون اگر پہنچتا ہے تو اللہ کے ذکر میں وہ راحت و سکون رکھا گیا ہے. ایک انسان اپنے دل کو تسکین اور راحت پہنچانے کے لیے دلکش مناظر کو دیکھتا ہے، اچھے سیر و تفریح کے جگہوں کا رخ کرتا ہے اور پیسے خرچ کر کے آدمی ہزاروں روپے خرچ کر کے ایسی جگہوں پر جاتا ہے جہاں پر جا کر دیکھنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں میرے دل کے سکون کا سامان رکھا گیا. لیکن اللہ نے جو قرآن میں دل کو سکون پہنچانے کا ذریعہ بیان کیا وہ یہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کی تسکین کے لیے، راحت و سکون کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بستر پر پہلو بدلتے ہوئے بھی ذکر اللہ کا اہتمام کر سکتا ہے. اللہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، 5 وقت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اوقات مقرر ہے، لیکن ذکر اللہ کے لیے زبان آسانی سے ہم ادا کر سکتے، آسانی سے ہم ذکر کا اہتمام کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حق میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہے اور ہمارے دلوں کو راحت و سکون ملتا ہے. محترم بھائیوں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو فوراً جو چیز اللہ کے نبی نے وظیفے کے طور پر بیان فرمائی وہ یہی کہ ہم استغفار کے عمل کو مستقل طور پر وظیفہ بنا لے. استغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ، جس میں یہ کہا گیا اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، جو مجھ سے غلطی ہو گئی اس کی بدولت میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں. اور محترم بھائیوں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں. جو آدمی جس قدر تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا ہے اس کے ایمان میں، اس کے عمل میں اسی قدر اضافہ ہوتا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اٹھا کر دیکھیے، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومنین ان کے وصف میں ایک عظیم وصف یہ ہے، صفت یہ ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہی ایمانی کیفیت ہے
کہ جب ایمان والی باتیں ہو رہی ہو تو ہمارے دلوں کے ایمان تازہ ہو جائے، اور جب اللہ کا ذکر ہو جائے تو ہمارے دل کانپنے لگ جائے۔ اللہ نے ایسے فرشتے مقرر فرمائے جو ہمارے سارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اگر ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور ہمارے ایمان میں اضافہ نہ ہو رہا ہو اور ہمارے دل کانپ نہیں رہے ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، کجروی اختیار کر چکے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن کی تاثیر ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ دل کے اندر موم ہونا چاہیے، دل کے اندر ایک ایسی نرمی ہو کہ جب کبھی قرآن کی تلاوت سنیں یا پڑھیں تو اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو، ہمارے دل کو راحت ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک صحابی گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے وسارے میں گھر کے ورنڈے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی راستے سے گزرتے ہوئے سنتے ہیں، اللہ کے نبی کے قدم رک جاتے ہیں، اور اس وقت تک اللہ کے نبی رک کر قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں جب تک وہ صحابی قرآن کی تلاوت ختم نہیں کرتے۔ جب ختم کرتے اللہ کے نبی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، جب وہ صحابی آتے اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ رات میں راستے سے گزر رہا تھا، تمہاری تلاوت سن رہا تھا، تمہاری آواز میں اللہ نے اس قدر سوز اور ساز رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے دل کو راحت مل رہی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو رہا ہوتا کہ آپ رک کر میری قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا۔ محترم بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سننے کے بعد ہمارے دلوں کا اثر ہونا چاہیے، اور اگر قرآن سننے کے باوجود ہمارے دلوں پر وہ تاثیر نہیں اتر رہی ہے تو یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر پائے جانے والے امراض اور بیماریاں ہیں، چاہے وہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بغض و حسد، کینہ، کپٹ اور عداوت کے ذریعے سے کر رہے ہوں، یا وہ بیماریاں چاہے وہ جھوٹ، دھوکہ اور طرح طرح کی بیماریوں کے ذریعے سے ہو۔ اس سارے بیماریوں کا علاج قرآن اور استغفار اور ذکر و اذکار میں رکھا گیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب کبھی ان اوصاف کو اپنے اندر محسوس کریں تو فوراً قرآنی آیات کو پڑھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو دل کے امراض سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر پائے جانے والے تمام تر بیماریوں کو اس کا تدارک کرنے کے اللہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن مجید کی ہمیشہ تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں، کئی مہینوں سے یا سالوں سے بیماری میں تڑپ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے۔ قبر والوں کو اللہ تعالیٰ قبر کے نور سے منور فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین پر، آل و اولاد پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے مراحل سب کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ایک دوسرے کے حق میں مہربانی کرنے، ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حق اندر ایک دوسرے کے حق میں نیک کاموں کا جذبہ پیدا فرمائے، اچھے اور خیر بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر